حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. سکون قلب ہیں، دل کا قرار ہیں صدیق. سکون قلب ہیں، دل کا قرار ہیں صدیق. مثال موجے نسیم بہار ہیں صدیق. مثال موجے نسیم بہار ہیں صدیق. سکون قلب ہیں، دل کا قرار ہیں صدیق. نبی کے بعد ہیں عالم میں مرتبہ ان کا. نبی کے بعد ہیں عالم میں مرتبہ ان کا. قسم خدا کی بڑے باوقار ہیں صدیق. قسم خدا کی بڑے باوقار ہیں صدیق. ہر ایک چیز لٹا دی نبی کے قدموں پر. ہر ایک چیز لٹا دی نبی کے قدموں پر. جہان عشق و وفا کا وقار ہیں صدیق. جہان عشق و وفا کا وقار ہیں صدیق. ملی ہے ان کو نبی سے نوید لا تحزن. ملی ہے ان کو نبی سے نوید لا تحزن. ہے خود گواہ خدا یار غار ہیں صدیق. ہے خود گواہ خدا یار غار ہیں صدیق. سکون قلب ہیں، دل کا قرار ہیں صدیق. شگفتہ کیوں نہ ہوں دل ان کے ذکر سے افضل. شگفتہ کیوں نہ ہوں دل ان کے ذکر سے افضل. کہ مومنوں کے دلوں کا قرار ہیں صدیق. کہ مومنوں کے دلوں کا قرار ہیں صدیق. مثال موجے نسیم بہار ہیں صدیق. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد
حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت سے مراد حضرت حوا علیہ السلام۔ سارے انسان اور سارے بشر ایک ہی آدم و حوا کے اولاد ہیں۔ اب تم میں سے جتنے لوگ بھی ہیں، جتنے قبائل بھی ہیں، اگر وہ سارے کے سارے اپنے اصول کا سفر شروع کر دیں تو چلتے چلتے جہاں پوری انسانیت اکٹھی ہو جاتی ہے اور جس نقطہ اور جس منبع سے انسانیت کے افراد کا خروج ہو رہا ہے، ظہور ہو رہا ہے، وہ معدن انسانیت حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کرنے کے بعد پھر تمہارے قبیلے بنائے، پھر تمہارے قبیلوں کی شاخیں بنائیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان رہے۔ تمہاری پہچان قائم رکھنے کے لیے، انفرادیت قائم رکھنے کے لیے قبیلے اور قبیلوں کی شاخیں بنائیں، ورنہ سارے کے سارے تم ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تمہاری کرامت، تمہاری تکریم، تمہارے اکرام، تمہاری عزت و آبرو کی بنیاد حسب و نسب نہیں، تمہاری عزت و آبرو کا معیار تمہاری خاندانی وجاہت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو تقوی میں سب سے آگے ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت پانے میں سب سے آگے ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جہاں عزت کا معیار بتایا گیا، وہاں گورے کالے کی تفریق بھی مٹائی گئی، وہاں امیر غریب کا فرق بھی مٹایا گیا، وہاں خاندانوں اور قبائل کے لحاظ کو بھی ختم کیا گیا کہ اس لحاظ سے کہ کوئی فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے لہذا عزت والا ہے، یہ کوئی عزت نہیں۔ عزت کا معیار تقوی و طہارت ہے۔ باقی سارے انسان جو ہیں وہ قبیلوں سے قبیلے ملتے جائیں گے، شاخوں سے شاخیں ملتے جائیں گی، اور بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کر ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ اپنے آباء و اجداد میں پیوست ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے اہل بیت اطہار اور حضرت صدیق اکبر کے تعلقات، حضرت علی المرتضیٰ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داریاں، تعلقات۔ اور اس موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کہیں سے مجھ تک کسی واسطہ سے باغ فتق کے بارے میں گفتگو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و احترام کے بارے میں کچھ باتیں مجھ تک پہنچی، تو میں باغ فتق کی تفصیل کو بیان کرنے سے قبل یہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہوں گا امانت کے طور پر، تاکہ آپ یہ بات آگے کنورٹ کریں اور لوگوں تک پہنچا دیں
کہ علی اور صدیق دو خاندان نہیں ہیں، علی اور صدیق ایک خاندان کے دو فرد ہیں۔ علی اور صدیق ایک ہی خاندان کے دو فرد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی خاندان کے دو افراد ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹے ہیں ابو طالب کے، اور حضرت ابو طالب آپ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ حضرت عبد المطلب علی کے بھی دادا ہیں اور امام الانبیاء کے بھی دادا ہیں۔ یہ فخر ضرور حضرت علی کو ہی حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نسب میں سب سے قریب ترین رشتہ حضرت علی کا ہے، کہ دادا پر جا کر اکٹھے ہو گئے۔ اب حضرت عبد المطلب پر نبی اور علی کا شجرہ اس سے آگے ایک چل رہا ہے۔ عبد المطلب یہ بیٹے ہیں ہاشم کے، اور ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، اور عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے، اور قصی بیٹے ہیں کلاب کے۔ قصی بیٹے ہیں کلاب کے۔ کلاب سے آگے پھر سلسلہ نسب چلتا ہے، مرہ کے بیٹے، لؤی کے بیٹے وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا نام عبداللہ تھا، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا، اور ان کے باپ کا نام عثمان تھا، اور عثمان بیٹے ہیں عامر کے، عامر بیٹے ہیں عمر کے، عمر بیٹے ہیں کعب کے، کعب بیٹے ہیں سعد کے، سعد بیٹے ہیں تیم کے، اور تیم بیٹے ہیں کلاب کے۔ کلاب پہ جا کر حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں اکٹھے ہو گئے۔ گویا کہ قصی اور تیم یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھائی حضرت کلاب کے بیٹے ہیں، اور حضرت کلاب کے ایک بیٹا تیم ہے جس کی اولاد سے ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، اور ایک بیٹا قصی ہے جس کی اولاد سے حضرت علی المرتضیٰ اور امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ لہذا حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق یعنی اہل بیت اطہار اور خانوادہ صدیق یہ دراصل ایک ہی خاندان کے دو شاخیں ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ اور صدیق اکبر کا پہلا تعلق ہے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق یہ دونوں یار نبی کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ یہ دونوں یار نبی کے داماد ہیں۔ گویا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی جس گھر میں ہے اس گھر کی بیٹی علی کے گھر میں ہے، تو نبی کے گھر میں صدیق اور علی دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اب کون ان کو توڑ سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا سسر ہو یا جس کا میں سسر ہوں، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ جو میرا داماد ہو یا جس کا میں داماد بنوں، دونوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ دونوں پر دوزخ کی آگ، لأنی سألت اللہ ووعدنی بذالک، اس لیے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ جس کا خاندان میرے خاندان سے جڑ جائے پھر وہ دوزخ کی آگ میں نہ جائے۔ فرمایا فوعدنی بذالک، پھر اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہاں پیارے، جو تیرے خاندان کے ساتھ جڑ جائے گا، تیرے ساتھ رشتہ سحر قائم کر لے گا، پھر وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جائے گا۔ تو صدیق اکبر کا مولا علی یعنی خانوادہ اہل بیت کے ساتھ پہلا تعلق یہ ہے کہ وہ ایک خاندان کی دو شاخیں ہیں۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ نبی کے گھر میں صدیق اور علی دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں کہ صدیق کی بیٹی
نبی کے گھر میں ہے اور نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ حضرت علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن ابو بکر اور حسین بن علی، یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں. یہ دونوں آپس میں، جب ایران کے بادشاہ یزدگرد کی دو بیٹیاں شہر بانو اور شہر بانو کی بہن، جب یہ دونوں بیٹیاں، دونوں بہنیں مال غنیمت کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش ہوئی تھی، تو شہر بانو کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا حسین کے ساتھ کیا تھا، اور شہر بانو کی بہن کا نکاح مولا علی نے ابو بکر کے بیٹے محمد کے ساتھ کیا تھا. ابو بکر کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا. تو حسین بن علی اور محمد بن ابو بکر یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہوئے. اور پھر اس سے نیچے آئیے کہ حضرت امام حسین کا نکاح کے ساتھ نکاح کیا گیا شہر بانو کا، تو شہر بانو کے بطن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے. شہر بانو کے بطن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے. اور شہر بانو کی بہن کا نکاح ہوا محمد بن ابو بکر کے ساتھ، اور ان کے پیٹ سے حضرت قاسم پیدا ہوئے. ان کے پیٹ سے حضرت، اور یہ حضرت قاسم وہ ہیں جو حضرت امام جعفر الصادق کے نانا لگتے ہیں. امام جعفر صادق کے نانا لگتے ہیں. اس تفصیل کی بات طرف بعد میں جائیں گے، لیکن ابھی یہ دیکھیے کہ امام زین العابدین یہ پوتے ہیں علی کے، اور حضرت قاسم یہ پوتے ہیں ابو بکر صدیق کے، اور یہ دونوں آپس میں سگے خالہ زاد بھائی ہیں، کیونکہ ان دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں ہیں، شہر بانو اور اس کی بہن. تو علی اور صدیق کا رشتہ کوئی لمحاتی نہیں، بلکہ نسل در نسل یہ ایک دوسرے کے خاندان میں پیوست ہیں. یہ ایک گھر کے افراد ہیں، یہ ایک گھر کے افراد ہیں. اب حضرت قاسم جو بیٹے ہیں محمد کے، حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، ان کا نام ہے ام فروا. نا حضرت قاسم کا بیٹے ہیں، اور حضرت قاسم جو ہیں ان کی بیٹی کا نام ہے ام فروا، اور ام فروا جو ہے یہ امام زین العابدین کی ماں ہے، امام جعفر صادق کی ماں ہے. علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام محمد الباقر، اور امام محمد الباقر کے بیٹے امام جعفر الصادق. اور امام جعفر الصادق کی جو ماں ہے ان کا نام ہے ام فروا. ام فروا کی جو ماں ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے، اور جو حضرت ام فروا کا باپ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا پڑپوتا ہے. ام فروا جو کہ حضرت امام جعفر الصادق کی ماں ہے. ام فروا کے باپ کا نام ہے قاسم، اور قاسم بیٹے ہیں محمد کے، محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے. اور ام فروا کی ماں کا نام ہے اسما، اسما بیٹی ہیں عبد الرحمن کی، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے. ابو بکر صدیق کے بیٹے دو حضرت محمد اور حضرت عبد الرحمن. محمد بن ابو بکر کے بیٹے قاسم اور عبد الرحمن کی بیٹی اسما، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی، تو ان سے پیدا ہوئی حضرت ام فروا. اور ام فروا
کا نکاح ہوا حضرت محمد الباقر سے جو کہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر الصادق یہ پیدا ہوئے انہی ام فروا سے، جو ام فروا صدیق اکبر کی دوتری بھی لگتی ہیں، پوتری بھی لگتی ہیں۔ اور اسی رشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا تھا کہ والدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر صدیق میرے 2 مرتبہ باپ لگتے ہیں، ایک مرتبہ کہ میری ماں کے پڑنانا لگتے ہیں، ایک مرتبہ یوں کہ میری ماں کے پردادا لگتے ہیں، ایک مرتبہ یوں کہ میری ماں کے پردادا لگتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خانوادہ اہل بیت اطہار یہ ایک ہی خاندان ہے۔ اور پھر سنیے کہ حضرت عبد الرحمن جو بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی ایک بیٹی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی ایک بیٹی حفصہ یہ حضرت امام حسین کے گھر تھی، اور عبد الرحمن کی ایک بیٹی جن کا نام ہند ہے وہ حضرت امام حسن کے گھر تھی۔ گویا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ امام حسین اور امام حسن دونوں شہزادوں کے سسر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جہت سے نبی الانبیاء کے سسر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن یہ حضرت امام حسن و حسین کے سسر ہیں۔ بات سمجھا رہی؟ تو یہ تعلق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اور خانوادہ اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ حضرت امام حسن کی ایک بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کے گھر تھی۔ حضرت امام حسن کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر تھی۔ تو یہ دونوں خاندان دونوں جہاد سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، اور ان میں کسی طرح کسی جگہ اگر آباء و اجداد کو دیکھیں تو بھی علی کا خاندان اور صدیق کا خاندان کلاب پہ جا کر ایک ہو رہا ہے، اور اگر اولاد کو دیکھیں تو ان کی اولادیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہم پیوست ہیں۔ نہ آباء و اجداد میں تفریق ہے نہ اولاد میں تفریق ہے۔ پھر کسی کلمہ پڑھنے والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ علی اور صدیق میں تفریق کرے، کسی کلمہ پڑھنے والے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ علی اور صدیق میں تفریق کرے۔ جو ایک پر انگلی اٹھا رہا ہے وہ دراصل دونوں پر انگلی اٹھا رہا ہے، کیونکہ دونوں ایک خاندان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، دونوں ایک خاندان کے چمکتے ہوئے۔ اب ان تعلق داریوں کے علاوہ اگر محض ایمانی رشتے اور صداقت اور حق گوئی اور ان بزرگوں کے آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے متعلق ایک دوسرے کے اعتقادات اور نظریات کو دیکھیں تو بھی یہ دونوں باہم ایک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان اعظم اجرا فی المصاحف ابو بکر صدیق، قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ اجر والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کانا اول من جمع القرآن بین اللوحین، اس لیے کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو 2 تختیوں کے درمیان اکٹھا کیا، جمع کیا۔ 2 تختیوں سے مراد 2 اطراف ہیں، 2 جلدیں ہیں، بین الدفتین، 2 اطراف میں قرآن پاک کو لکھنے والے جمع کرنے والے سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں۔ تو جو کوئی قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا
ہر قرآنی نسخہ جس پر انسان کی نظر پڑتی ہے اور جس سے دیکھ کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے نسخے بعد میں بنے. سب سے پہلے مصحف کی شکل قرآن پاک کو ابو بکر صدیق نے دی ہے. لہذا قیامت تک جو کوئی قرآن پڑھتا رہے گا اس کے قرآن پڑھنے کا اجر صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. یہ کمنٹ سے مولا علی کے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں. اور ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ سے سنا، یحلفو، وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے، للہ، اللہ کی قسم، انزل اسم ابی بکر الصدیق من السماء، ابو بکر صدیق کا آسمانوں سے جو نام نازل ہوا تھا وہ صدیق تھا. یہ مولا علی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں. اور حضرت حسن بن علی، حضرت امام مولا علی کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کے گھر میں 3 چیزیں بیت المال کی تھیں. ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی، ایک بڑا برتن تھا جس میں کھانا تیار کیا جاتا تھا، اور ایک کمبل تھا جسے حضرت صدیق اکبر استعمال کرتے تھے. فرمایا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تینوں چیزیں گنوائیں اور گنوا کر فرمایا کہ کننا ننتفع بذالک حین کننا فی امر المسلمین، یہ بیت المال کی چیزیں ہیں، ہم تب تک استعمال کرتے رہے جب تک مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے، ان کے کام کاج کرتے رہے، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر مسلمانوں کی خدمت میں لگے رہے، تب تک تو ہم یہ کام کرتے رہے. فائزہ متو فرد دی ہے الی عمر، جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر یہ تینوں کی تینوں چیزیں حضرت عمر فاروق کو لوٹا دینا، کیونکہ اب مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار وہ ہے، تینوں چیزیں انہیں دے دینا. فلما مات ابو بکر ارسلت بہی الی عمر، اور جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو یہ تینوں چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں بھیج دی. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اتبعت یا ابا بکر من جاء بعدک، تو نے تو اپنے بعد والے کو بڑی مشقت میں ڈال دیا. اتنا تقوی، اتنا زہد، اتنی احتیاط، جس احتیاط پہ تو گزرا ہے بعد والا اس احتیاط پہ کیسے پورا اتر سکے گا. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلتیں کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت حسن بن علی، حضرت حسن بن علی خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ. اور حضرت امام محمد الباقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ طبرانی میں ہے، کشف الغمہ میں ہے. ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تلوار کی مٹھی چاندی کی بنوانا جائز ہے؟ تلوار کی مٹھی چاندی کی بنوانا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جائز ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی تلوار کی مٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی. دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار کی مٹھی چاندی کی بنی تھی. اب سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، فرمایا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اس کی جرت دیکھیں. اس نے حضرت محمد الباقر جو بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، ان کو کہہ دیا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. تو اب راوی کی بات سنیے، فرمایا فواسبا وسبتن، یہ بات سن کر حضرت امام محمد الباقر اپنی جگہ سے اچھل پڑے، واستقبل القبلہ تھا، اور اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیا، اور فرمانے لگے نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق. ایک سانس میں 3 مرتبہ کہا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں. اور ساتھ ہی سوال کرنے والے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَمَن لَّمْ يَقُل لَّهُ صِدِّيقٌ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةٍ، اور جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہے گا
اللہ رب العزت اس کی تصدیق نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں کرے گا. صدیق اکبر کی یہ شان حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد الباقر کر رہے ہیں. اور حضرت امام جعفر الصادق وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں کی شان میں فرماتے ہیں ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق وماتا علی الحق فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ. حضرت ابو بکر و عمر یہ دونوں امام عادل تھے, انصاف حد درجہ کرنے والے تھے. وہ زندہ رہے تو حق پر رہے, فوت ہوئے تو حق پر ہوئے, اور قیامت والے دن ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کی برسات ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نظریہ حضرت امام جعفر الصادق کا ہے, جو کہ خانوادہ اہل بیت کے چمکتے ہوئے سورج ہیں اور جن کی طرف فقہ جعفریہ منسوب ہے. اب یہ بات سننے کے بعد حضرت امام حسن عسکری, حضرت امام بولیے حضرت امام حسن عسکری 12 امام جو ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں, 12 امام جو ویسے 12 امام کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ اماموں کی تحدید فقط 12 تک نہیں ہے, 1,24,000 تو نبی امام ہے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 2,24,000 نبی آئے ہیں. 2 لاکھ, ایک روایت میں 1 لاکھ, ایک روایت میں 2 لاکھ, کئی ہزار نبی, اور ہر نبی اپنی قوم کا امام ہے, ہر نبی اپنی قوم کا امام ہے. حضرت امام حسن عسکری انہوں نے ایک تفسیر لکھی جس تفسیر کا نام ہے تفسیر حسن عسکری, تفسیر حسن عسکری, اور یہ ایران سے چھپی ہے. مطبوعہ کہاں سے ہے؟ ایران میں. سورہ بقرہ کی ایک آیت کے تحت فرماتے ہیں, حضرت حسن عسکری روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر, اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا جعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والرأس من الجسد وبمنزلۃ الروح من البدن. اے ابو بکر, خدا نے تجھے میرے ساتھ یوں بنایا ہے, خدا نے تیرا اور میرا تعلق ایسا بنایا ہے جیسا جسم کے ساتھ کانوں, آنکھوں اور سر کا ہوتا ہے, جیسے بدن کے ساتھ روح کا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق, خدا نے تیرا میرا تعلق ایسا بنایا ہے جیسا جسم کے ساتھ کانوں, آنکھوں اور سر کا ہوتا ہے, اور جیسے بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے, وہ تیرا اور میرا تعلق ہے. یہ نبی کہہ رہے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صدیق اکبر سے, اور اس کو روایت کیا حضرت امام حسن عسکری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خانوادہ اہل بیت کا ایک ایک نوجوان مداح صدیق اکبر ہے, صدیق اکبر کی مداح خوانی کرتا ہے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تعلق کہ اہل بیت اور صدیق اکبر کا تعلق کیسا تھا, ٹھیک ہے. اب ان تعلقات کے نتیجے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ علی اور صدیق میں جو فرق کر رہا ہے, نہ وہ صدیق کا سگا ہے نہ وہ علی کا سگا ہے. جو کوئی علی کی محبت کا دم بھرے, صدیق اکبر کی طرف انگلی اٹھائے, وہ علی کی بھی محبت میں سچا نہیں ہے. جو صدیق اکبر کی محبت کا دعویٰ کرے اور علی المرتضیٰ کی عظمتوں کو تسلیم نہ کرے, وہ صدیق اکبر کی محبتوں میں بھی مخلص نہیں ہے. سچا وہ ہے جو علی کی بھی غلامی کرے, صدیق کی بھی غلامی کرے, علی کی بھی غلامی کرے, کیونکہ یہ دونوں ایک خاندان کے فرد ہیں اور دونوں کے اتنے گہرے تعلقات ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں بتاؤں گا کہ باغ فدق کی اصل حقیقت کیا تھی, اور اس پر لوگ جو اعتراض اٹھاتے ہیں ان اعتراضات کی کیا حقیقت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت اطہار اور جمیع صحابہ کرام کی
ادب و احترام سے بھری ہوئی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ